دیکھیں آپ، اور میں اس وقت جو تقریر کر رہا ہوں نا، دیکھیے میں تقریر، میرے پاس بہت تقریریں ہیں، میں کوئی بھی تقریر کر سکتا ہوں، ظاہری طور پہ آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا، لیکن خدا کی قسم قبر میں یہی باتیں کام آئیں گی اگر تم نے ان پہ عمل کیا، اور ان کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو معذرت کے ساتھ، چونکہ میں آپ سے زیادہ دنیا گھومتا ہوں، ایک بات معذرت کے ساتھ بتاؤں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عرسوں کو زنا کا اڈا بنا دیا گیا، عرسوں کو۔ آپ کہو گے حضرت کیسے؟ عرسوں کے اندر لڑکا لڑکی آ کے وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، عرسوں میں ڈانس پارٹی چل رہی ہے، عرسوں میں موت کا کنواں چل رہا ہے، عرسوں کے اندر عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، وہ لڑکا لڑکی کے جن کو کہیں ملنے کا موقع نہیں ملتا، وہ عرس کے بہانے سے آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ خطا ہماری ہے، ہم نے اپنے عرسوں کو ان چیزوں سے پاک کیا ہوتا، جیسے آج یہ عرس میں جلسہ ہو رہا، اس طرح سے ہر عرس میں صرف اور صرف جلسہ ہی ہو تو انشاءاللہ برائی ختم ہو جائے گی، اچھائی جنم لے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب علی شامیہ، عرس جناب علی شامیہ، نعرہ تکبیر۔ سنیں آپ ذرا سنیں، یہ تلخ حقیقت ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے جو آج میں بیان کر رہا ہوں جلسے میں آنے والوں۔ جب میں بھی عرسوں میں جاتا ہوں اور میں بھی عرس کراتا ہوں، مگر جلسے میں آنے والوں عرس ایسا کرو جس سے علی شامیہ بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو جس سے اجمیر کے غریب نواز بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو کہ جس سے نظام الدین محبوب الہی بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو جس سے کلیئر کا ثابت بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو جس سے پاک پٹم کا فرید الدین راضی ہو جائے۔ ارے عرس ایسا کرو جیسے بریلی جو احمد رضا کا ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے مگر کوئی حرام کام نہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے کوئی حرام کام نہیں، لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں لوگ زنا سے توبہ کرتے آتے ہیں۔ کیوں توبہ کرتے ہیں؟ علماء کی تقریریں سنتے ہیں، توبہ کر کے آتے ہیں، لیکن جب ہم نے میرے بھائی زنا کی دکانیں لگوا دی، عیاشیاں ہو رہی ہیں، ڈانس پارٹیاں ہیں، کالا جادو ہے، سرکس ہے، عورتوں کا انتظام ہے، مردوں کا انتظام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب پیٹرول اور آگ ایک جگہ رکھو گے آگ لگے گی۔ قیامت کے دن یہ اللہ والے بھی گریبان پکڑیں گے، اور گریبان پکڑ کے کہیں گے تم نے ہمارے مزاروں کو زنے کے اڈے بنائے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھا پیغام۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا تھا، اور میری بات سنیں، ایک شخص نے کہا تھا حضرت یہ بتائیے آپ جو جتنے مولوی ہو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، آپ مولوی لوگ سچ بولتے ہو؟ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ یہ کہتے ہو خواجہ نے کرامت دکھائی، اڑتے ہوئے جادوگر کو زمین پہ بلا لیا، پتھر پھینک کے ہمارا پتھر ہوا میں روک دیا، غوث اعظم نے کشتی کو تیرا دیا، اس طرح کی۔ اب بتاؤ یہ سچ بات ہے؟ میں نے کہا بالکل سچ بات ہے۔ تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ والے اب کرامت کیوں نہیں دکھا رہے ہیں مسجدوں پہ اور مزاروں پہ، اور آپ کیا ہو رہا ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم مزاروں پہ ڈانس پارٹیاں کراؤ، یہ کرامت دکھائیں گے؟ یہ کرامت دکھائیں گے؟ مطلب مزار پہ تم حرام کام کرو یہ کرامت دکھائیں گے؟ تم شرابیں پیے تو یہ کرامت دکھائیں گے؟ یہ اس لیے کرامت دکھائیں گے کہ ہاں تم شرابیں پیتے رہو، ہم دکھا رہے ہیں کرامت ہے۔ یہ کرامت جب دکھاتے جب تو صحیح راستے پر ہوتا تو ان کی کرامت آتی، جب تو نے صحیح راستہ چھوڑ دیا تو یہ کرامت نہیں دکھائی دے۔ یہ صبر کی چادر اوڑھ کے اپنی مزاروں میں لیٹ گئے۔ کرو حرام کام اور پاؤ اس کی سزا، اب ہم نے تو چادر اوڑھ لی صبر کی۔ میں نے کہا دکھاتے یہ ضرور کرامت، ضرور دکھاتے کرامت، لیکن خدا کی قسم یہ کرامت جب دکھاتے کہ تم ان حرام کاموں سے بچ کر، حرام کاموں کو چھوڑ کر
اور تم نے یہ سوچا ہوتا کہ میری قوم کی بچیاں جوان بھی اور ایسی بچیاں بھی جوان ہیں کہ جن کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. وہ غریب بچیاں انتظار میں ہے کہ کب میرا باپ 5 لاکھ 10 لاکھ اکٹھا کر کے کب میرے ہاتھ پیلے کرے گا. لیکن بوڑھا باپ 10-5 لاکھ نہیں کما پا رہا ہے. اس کی جوان بیٹی کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. اس کی بیٹی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے اور اس کی بیٹی کی شادی دور سے دور تک کہیں عطا پتا نہیں. ارے تو نے یہ مذاق پہ حرام کام نہ کرا دے. اگر اس پیسے سے 5 لڑکیوں کا عرس کے موقع پہ شادی کرا دیا ہوتا تو مزار والا بھی راضی ہو جاتا, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, پیغام اسلام, مذہب اسلام. نعرہ تکبیر. مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں, مجھے بتاؤ آج غیروں نے خدا کی قسم ہمارے طریقے لے لیے. غیروں نے ابھی غیر مسلموں نے غیروں نے 300 لڑکیوں کا بیوہ کرایا ہے فری میں. ہائے جس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا وہ قوم لڑکی کو نچا رہی ہے, اور جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ لڑکی کو بچا رہی ہے. اس نے 300 لڑکیوں کا ایک منڈپ میں سادہ بیوہ کرایا اور آج ہم ہیں کہ لڑکی کو نچا رہے ہیں. جلسے میں آنے والوں قیامت میں جواب کیا دو گے؟ ارے عرس کراؤ, اللہ کرے چندہ کرو, خوب چندہ کرو. تیرے گاؤں میں یا تیرے آس پاس میں کوئی جوان لڑکی ہو, اس کے باپ سے کہہ دو اپنی لڑکی کا رشتہ دیکھ لے. علی شادیاں عرس آ رہا ہے, اس کے موقع پر اس کی کمیٹی تیری بیٹی کی شادی فری نہ کرے. اگر 5 لڑکیوں کے نکاح ہو گئے اس کے موقع پہ تو ان کی نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی, ان کی نسلیں دعائیں دیں گی. اور خدا کی قسم کسی وہابی میں طاقت نہیں جو تیرے عرس کی مخالفت کرے. ہم عرسوں کو جائز کرتے کرتے پریشان ہیں, ہم عرسوں کی دلیلیں دیتے دیتے پریشان ہیں. لیکن یہ دلیل ہم کہاں سے دیں کہ عرس میں ڈانس پارٹی بھی ہوگی, عرس میں جو ہے حرام کام بھی ہوں گے, عرس میں جو لڑکیاں بھی ناچیں گی, عرس میں جو ہے الفالائیں بھی آئیں گی, حرام حرام شاعری ہوگی. یہ بتاؤ یہ عرس کہاں پہ ہم جائز قرار دیں گے؟ جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو. کچھ لوگ اس لیے عرس میں حرام کام کراتے کہ بھیڑ جمع ہو جائے گی. ارے بیکار ہے, میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی بھیڑ کو جو حرام کام کے نام پر آئے. اگر حلال کام میں زیادہ نہیں تھوڑے آئے ہیں وہ تھوڑے ہی قبول ہیں. آج کیا یہ کم بھیڑ ہے؟ کیا کم بھیڑ ہے؟ اتنی بھیڑ کو اللہ قبول کر لے تو بہت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرات ہم تو اس لیے کراتے ہیں تاکہ بھیڑ آ جائے. کربلا میں بھیڑ یزید کی طرف تھی, کربلا میں بھیڑ یزید کی طرف تھی, کربلا میں حسین کی طرف کل 72 لوگ تھے. مگر بھیڑ والوں کو نہیں دیکھا جاتا, ایمان والوں کو دیکھا جاتا ہے. جب کل کربلا میں بھیڑ نہیں دیکھی گئی تو آج بھی بھیڑ نہیں دیکھی جائے گی. حرام کام کے نام پہ بھیڑ آئے, ٹھوکر مار دو اس بھیڑ کو. اللہ اس کے رسول کے نام پہ جتنے لوگ آئے گلے لگا لو. ہمیں نہیں چاہیے بھیڑ, ہمیں نہیں چاہیے بھیڑ. اور یہ بات مولوی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر سنو, ٹھوکر مارو ایسی بھیڑ کو. آج میں جتنی بھیڑ دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم میری طبیعت خوش ہے, مجھے اتنی بھیڑ کافی ہے. علی شادیاں دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد میں خوش ہو جائیں گے اپنی قبر میں, اور خوش ہونے کے بعد میں یہ اللہ والے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے میرے مولا جنہوں نے میرے مزار کے عرس میں یہ جلسہ کرایا, یہ ٹوپی اوڑھ کر لوگ آئے, یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوئی, یہ مصطفیٰ کی حدیثیں بتائی گئی, قرآن کی باتیں بتائی گئی. ان آنے والوں کو بھی اور ان جلسہ کرانے والوں کو بھی دنیا اور آخرت ان کی ثواب دے. یہ کہیں گے اپنے مزار سے
چاہے ان کی آواز آپ سنو نہ سنو، ان کی آواز میں سنو نہ سنو، لیکن یہ کہیں گے اپنے مزاج سے. لیکن میرے جلسے میں آنے والوں بڑی تکلیف ہوتی ہے. واقعی یہ قوم کا چندہ بڑی مشکل سے اکٹھا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے، اور اس چندے کو اکٹھا کرنے کے بعد میں ہم ناچنے والوں کو، ناچنے والیوں کو ایسے ہی اتنی موٹی موٹی رقم دے دیتے ہیں، وہ بھی عرس کے نام پر. بتاؤ ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ نہ دنیا میں ٹھکانہ ہمارا، نہ آخرت میں. مزہ تو ہر برے کام کرنے میں تھوڑی دیر آتا ہی ہے. شراب کہتا ہے مجھے شراب میں مزہ آتا ہے، شرابی کہتا ہے. جواری کہتا ہے مجھے جوا میں مزہ آتا ہے. حرام خور کہتا ہے مجھے حرام میں مزہ آتا ہے. جتنی دیر ناچ ہوگا اتنی دیر شاید تمہارے نفس کو مزہ آئے، مگر خدا کی قسم تم تباہی کے بہانے پر ہو، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کر کے جا رہے ہو. وہ جلسہ میں آنے والوں اللہ نے موقع دیا ہے سنبھلنے کا. جلسہ جتنا بڑا کرایا اس سے بھی اور بڑا کرایا. ایسی بات نہیں ہے. جب تقریر سننے شیش گڑھ سے آ سکتے ہیں لوگ تو اور بھی اگر ایڈورٹائز ہو تو اور بھی آ جائیں گے، اور نہ آئے اس کا مطلب کوئی یہ ہے کہ کوئی حرام کام کو کہے گا تو ہم اس کے کہنے آئے گا کہ حرام کام کرو تو میں آؤں گا تو کہ میں حرام کام کروں گا؟ نہیں آئے تو مت آؤ. تمہارا نانا مبارک ہو. جنہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر پیارا ہے وہ آئیں، وہ ہمارے سروں پر ہے. تکلیف ہوتی ہے جلسے میں آنے والوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین ماننا بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ جیسے بھی اس سال ہو رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال سے انشاءاللہ نہ یہ کمیٹی نہ یہ عوام اب کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اس عرس میں انشاءاللہ. میرا کام بتا کے جانا ہے. اگلے سال آپ مجھے نہ بلاؤ لیکن میرا کام ہو گیا. میں قیامت میں کہہ دوں گا مولا میں پہنچا تھا، میں اپنے بھائیوں کو بتا کے آیا تھا. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. آپ تو 2 دن کا چاہے جلسہ کرا لو یا 1 ہی دن کا جلسہ کرا لو، اور اللہ نے تمہیں موقع دیا جتنا چندہ اکٹھا کرو کراؤ چندہ. لیکن چندے میں دیکھو کون غریب لڑکی ہے پورے گاؤں میں، کون غریب ہے آس پاس کے گاؤں میں. ان لڑکی والوں سے کہہ دو رشتے دیکھ لو. آرا علی شامیہ کا عرس ہم کرائیں گے، پنڈال یہی ہوگا. اور جو بابا کا لنگر چلا ہے وہ براتیوں کا کھانا ہوگا. براتیوں کا کھانا ہوگا. چلا ہے لنگر، چلا ہے کہ نہیں چلا لنگر؟ ارے اور دستے کا زیادہ بنا لیں گے لنگر کی. یہ براتیوں کا کھانا ہوگا. رات کو یہ پنڈال میں جلسہ ہوگا اور دن میں اسی پنڈال میں بیٹیوں کا نکاح ہوگا. خدا کی قسم جس دن ایسا ہو گیا تیرے جلسے کی گوش ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پورے جہان میں جائے گی. تو ہے کوئی جس کے جیانے مسلمان کون کی بیٹیوں کا درد لیتے اپنے سینوں میں بیٹھے ہیں، اپنی حلال کمائی کا حصہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب علی شامیہ کا عرس تو اپنی کمائی سے غریب بیٹیوں کا نکاح عرس میں کرا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور سنیں اور جلسے میں آنے والوں سنو، خدا کی قسم تم ایسا کرو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تم مجھے بلانا، رات میں نہیں آؤں گا، رات میں تقریر کرنے آؤں گا اور دن میں نکاح پڑھاؤں گا. تم کرو، زور سے بولو. اب نہیں دیکھا جاتا، اب نہیں دیکھا جاتا. آج بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. کیوں شکار ہو رہی ہیں؟ کہ جب بیٹیوں کی وقت پر شادی نہیں ہوگی تو ان کا قدم بھٹکے گا، اور جب قدم بھٹکے گا تو کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گی، اور جب دوستی کا ہاتھ بڑھے گا تو وہ دوستی محبت میں بدلے گی، وہ محبت عشق میں بدلے گا، عشق جنون میں بدلے گا، جنون میں زنا ہوگا، جنون ہوگا. میری ماں بیٹھے ذرا، میری ماں میں نے بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سے تمہاری بات ہو رہی ہے.
تمہاری بات ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ ذرا تھوڑی دیر، تمہیں بھی چین نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اس قوم کو چین نہیں، جبکہ انہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ میرے عزیزو سنبھالو اپنے آپ کو، میرے عزیزو ہوش کی دبا کرو، بناؤ ایک ایسا عرس کہ ہمارے عرس میں جس دن قل ہوگا سارا مجمع ہوگا، قل میں حاضرین ہوں گے اور لنگر براتیوں کو کھلایا جائے گا اور پھر نکاح کرایا جائے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ یار کیسا اللہ جواب عرس دو یار سبق دنیا کو، یہ مت سوچو کون کرے گا کون کیا کہے گا۔ یار تم وہ قوم ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری شان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، تمہاری شان یہ بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، پہل کرو۔ ہو سکتا ہے تیرے عرس کو دیکھ کر دوسروں کے عرس بھی ایسے ہی ہونا شروع ہو جائے۔ اور سنیے یہ بات میں ایسا نہیں ہے یہی کہہ رہا ہوں، میں نے عرس اعلیٰ حضرت میں بھی یہ بات کہی تھی آج سے 3 سال پہلے، میں نے آج سے 3 سال پہلے عرس اعلیٰ حضرت میں بھی یہی بات کہی تھی کہ جب عرس 104واں اعلیٰ حضرت کا جب عرس تھا، جب کہا تھا میں نے کہا تھا اگلے سال 105واں عرس اعلیٰ حضرت ہے، 105 میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پہ 105 غریب بچیوں کا نکاح ہونا چاہیے، میں نے کہا تھا۔ دیکھیے ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ مینڈک تو بن سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی آگ میں پانی ڈال رہا تھا، وہ تو بن سکتے ہیں۔ اس مینڈک کو پتا تھا کہ میرے پانی ڈالنے سے آگ نہیں بجھے گی، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ قیامت میں ابراہیم سے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، افسوس کی بات، میرے جلسے میں آنے والوں ناچنے والوں کو تم نے امیر کر دیا۔ تمہارے جلسوں میں ناچنے والے کامیڈی کرنے والے اس میں آ رہے ہیں قائم ہے عرسوں میں۔ مجھے بتاؤ جن اللہ والوں نے کبھی حرام کام اپنی زندگی میں نہیں کیا، ہم ان کے مزار پہ حرام کام کرائیں گے کہ قیامت کے دن یہ ہمارا دامن چھوڑ دیں گے، پکڑیں گے دامن ہمارا، خدا کی قسم، اور حساب دینا ہوگا ہمیں اللہ کے سامنے، دینا ہوگا، حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ خبردار میرے ان جملوں کو، اگر آپ کو برا لگے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حق بات بتانا میرا ہی کام ہے۔ اگر اس عرس کی وجہ سے کسی نوجوان کا قدم بھٹکا، کسی نوجوان لڑکی کا، لڑکے کا قدم بھٹکا، تو اس کا ذمہ دار وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ عرس کرایا ہے۔ کیوں قوالی ہوگی، مقابلہ ہوگا، گندے شاعری ہوگی، تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دل نہ بھٹکے گی؟ ادھر بھی کل قدم رکھنے جگہ نہ ہوگی، ادھر بھی کل دل رکھنے جگہ نہ ہوگی، سمجھ نہیں آپ؟ ہائے ہائے، کسی نے کہا تھا قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہو شراب۔ ہائے ہائے، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج اللہ والوں کے نام پہ ہم اکٹھا کرنے کے بعد میں اور آج ہم یہ کام کرائیں۔ توبہ کرنا، اور اگلے سال کے بعد اگلے سال کچھ حرام کام نہیں بلکہ تمہارے جلسوں میں، اور مجھے امید ہے، میں ان کمیٹی والوں سے امید کرتا ہوں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں کمیٹی والے، یقیناً یہ اچھے ہیں، بھولے سیدھے چاچے، یہ اچھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کمیٹی والے میری بات پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی غریب لڑکی نہ ملے، آس پاس میں نہ ملے، مجھے بتانا کتنے بچیوں کے باپوں کے میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹی جوان ہے، حضرت کوئی کاروبار نہیں، گھر میں پیٹ بھرنے تک نہیں ہے، بتاؤ اپنی بچیوں کی شادی کہاں سے کرے؟ بڑی بڑی ڈیمانڈ ہے، حضرت مدد کرو، جو ہو سکتا میں مدد کرتا ہوں، مجھے بتانا، میں رابطہ کراؤں گا، وہ غریب باپ آئیں گے تمہارے پاس، تم بیٹیوں کی شادی کراؤ۔ اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر، ایک شادی لڑکی کی میں کرانے تیار ہوں، کوئی غریب ہو تو چپکے سے مجھ سے رابطہ کرا، میں کراؤں گا، 1 روپیہ خرچ نہ کرے۔ ابھی ایک ہو جائے، میرے پاس ہے ایک سیٹ، میں کراؤں گا، 1 روپیہ خرچ نہ کرے، صرف اس کی بیٹی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تو اگر جو چند لوگوں کا کھانا بھی ہے اس کی ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے، میں کراؤں گا ایک۔ اگر کوئی چپکے سے رابطہ کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کھڑے ہو کے بولو یہ بولو، نہیں، یہ خاموشی کے کام ہوتے ہیں،
کوئی ایک میں اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہو کوئی کسی کی بیٹی جوان اور اس پہ نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اچھے لڑکے کا انتظام بھی لاؤں، میں نہیں کراؤں گا، بے شک چلو اس سے بڑی کوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے، رشتہ بھی میں ہی کراؤں گا، اور لڑکا بھی اچھا کمانے والا ہوگا، یا نہیں کسی حرام خور کے پلے ڈال دوں گا، کمانے والا ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا اور عزت سے دو روٹی تیری بیٹی کو کھلائے گا۔ ان بیٹیوں پر رحم کرو میرے عزیزوں، رحم کرو۔ ہائے ہم کہاں پہنچ گئے، تباہ ہو گیا۔ ایک جگہ میں گیا نا تقریر کرنے، لوگوں دل کا درد تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک مزار پر جب میں گیا، یہاں کے لوگ تو بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، سامعین بیچارے اتنی ٹھنڈی میں اتنی محبت سے سننے، اللہ آپ کو سلام کرتا، بہت تھوڑے سے لوگ آئے تھے میری تقریر میں اس وقت، بہت پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن سے۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے 7 تالوں میں بند کر دیا تھا، مگر اللہ والا تھا۔ زلیخا نے کہا تھا یوسف تمہیں غلط کام کرنا ہوگا، کہا زلیخا یہ تو 7 تالے ہیں، اگر 7 پہاڑوں کی تہ میں مجھے بند کر دو گی تو یوسف غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ وہ غلط کام کرنے والا غلط کام کر رہا ہے اور اسی میں اس کو مزہ آ رہا، سمجھ میں یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر، اس لیے کہ اللہ نے اس سے وہ توفیق چھین لی، وہ آنکھ اللہ نے اس سے چھین لی کہ برا کام اسے برا نظر آئے، وہ آنکھ اللہ نے اس سے چھین لی کہ برا کام اسے برا نظر آئے، اسے برا کام برا نہیں نظر آ رہا، برا کام تو وہ کر رہا، اس میں اسے دلچسپی ہے، اس سے اسے محبت ہے، یہی تو اللہ کا اس کے اوپر عذاب ہے، اس سے بڑے تو اور کیا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ نے اس سے اپنی عبادت کی، اپنے سجدے کی توفیق چھین لی۔ جلسے میں آنے والوں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اگر اللہ کسی سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لے تو سمجھ لینا یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، سمجھ لینا کہ اس پر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھی اللہ کی بارگاہ میں، مولا بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اس سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ وہ میرے سجدے نہیں کر سکتا، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے میں اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اب بتائیں آپ، اگر کوئی اللہ کی عبادت سے دور ہے، غافل ہے، تو اللہ کا یہی عذاب ہے کہ اس کو سجدے کی توفیق چھین لی گئی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جلسے میں آنے والے تلاوت قرآن کو نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا کے حرام کاموں میں دل لگتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ حرام کھانے میں دل لگتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ حرام کمانے میں مزہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ نمازوں سے دور ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ سچائی سے دور ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے، شیطان کے راستے پر لگ گیا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کیا کرو، یا اللہ تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، اپنے راستے سے ہمیں نہ بھٹکنے دینا۔ یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ آنے دینا کہ ہم تیرے راستے سے بھٹک جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اس لیے کہ اگر اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی تو جیسے میں آنے والوں اس رب کا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں جو جملے کہہ رہا ہوں میرے جملوں کو نوٹ کرنا، اگر اس نے سجدوں کی توفیق چھین لی تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑ جائے گا۔ پوری دنیا نماز نہ پڑھے کہ رب کا کچھ بگڑ جائے گا، پوری دنیا قرآن نہ پڑھے کہ رب کا کچھ بگڑ جائے گا، پوری دنیا اس کا نام نہ لیتے کہ رب کا کچھ بگڑ جائے گا۔ ارے جب دنیا نہ تھی وہ تب بھی رب تھا، جب کوئی مسجد نہ تھی وہ تب بھی رب تھا، جب کوئی نمازی نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب دنیا میں کوئی انسان نہ آیا تھا وہ تب بھی رب تھا، جب
جب زمین نہ تھی وہ تب بھی رب تھا، جب آسمان نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب عرش و کرسی نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب جنت و دوزخ نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب لوح و قلم نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب جن و بشر نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب حور و غلام نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، ارے جب کائنات میں کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا۔ مجھے بتائیں اس رب کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہاں تیرا بگڑ جائے گا، ہاں تو تباہ ہو جائے گا، ہاں تو تباہ ہو جائے گا، اور تو ایسا تباہ ہو جائے گا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں تباہ ہو گیا۔ جلسے میں آنے والے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، وہ خوش نہ ہو کہ میں نے نماز نہ پڑھی، یہ تو تباہ ہو گیا۔ اللہ نے تجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی، اگر اللہ تجھے توفیق دیتا تو ہم نے تو تاریخوں میں پڑھا ہے کہ سجدے تلواروں کے سائے میں بھی کیے گئے، تلواریں سجدوں کو نہ روک سکی، تلواریں بھی سجدوں کو نہ روک سکی۔ جلسے میں آنے والوں حرام کام کی طرف اگر دل لگے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، برے کاموں میں مزہ آئے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، اچھے کام کو دل نہ کرے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، اس لیے کہ برائی کی طرف تم لگ گئے، تم سے تمہارا رب ناراض ہے۔ اگر تم سے تمہارا رب راضی ہوتا تو خدا کی قسم تو برے کام کی طرف جاتا ہی نہیں۔ آؤ سنو جلسے میں آنے والوں، ایک بات اور سن لو، اگر کوئی شخص گناہ کر لے اور گناہ کر کے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے تو سمجھ لینا صبح کا بٹ کا شام گھر آ گیا، اب بھی رب مہربان ہے، صبح کا بٹ کا شام گھر آ گیا۔ اور اگر گناہ کرے اور توبہ کی توفیق نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ وہ بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا۔ وہ اپنے اوپر لان کرے، اپنے آپ کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، ہائے میں کہاں گیا، میں کہاں چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں جلسے میں آنے والے رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ مدینے کی ایک خاتون ہے، مدینے میں رہتی ہے، لوگوں گناہ ہو گیا اس سے، اسے کہتے ہیں صبح کا وقت کا شام گھر آ گیا، گناہ ہو گیا اس سے، اسے احساس ہوا، اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں مرنے کے بعد اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی، مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑی کیسے ہوں گی، رب کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میں حساب کیسے دوں گی۔ روتی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی آقا میں تباہ ہو گئی، آقا میں برباد ہو گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائے میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے پاک کر دیں۔ اس کا یہ جملہ تھا حدیث شریف میں، آقا مجھے پاک کر دیں، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا مجھے پاک کر دیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں، میرے اللہ کا رسول فرماتا ہے، وہ خاتون تم نے کون سا گناہ کر لیا ذرا مجھے بتا، رو روئی آئی ہے کیا خطا کر کے آئی ہو، اور سمجھنے لگی یا رسول اللہ میرا بدن بھٹک گیا، میں نفس کے بہکاوے میں آ گئی، یا رسول اللہ میرے نفس نے مجھے تباہ کر ڈالا، یا رسول اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خاتون اپنی خطا تو بتا، تیرا گناہ کیا ہے، گناہ تو بتا، اور اس کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا، آقا نفس کی وجہ سے زنا تو ہو گیا لیکن اب بڑا ملامت کرتا ہے من، آقا دم گھٹتا میرا، یا رسول اللہ میری سانسیں بند ہونے کو ہے، اب یہ بتائیں کہ اس گناہ کی تلافی کیا ہے۔ ذرا کان کھول کے سننا جلسے والو، اب جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اور میں اپنی تقریر کے جس موڑ پہ ہوں، ذرا ان جملوں کو ذرا خاص کر سننا، تھوڑے سے کڑوے تو ہوں گے اور تھوڑے سے یہ جملے تمہیں تلخ تو لگیں گے اور تھوڑی سی شاید آپ کو ایک دم دل کو جھنجھوڑ دیں گے، لیکن حق یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ سنیں آپ۔ اور مولوی حق نہیں بتائے گا تو قیامت کے دن مولوی بھی پکڑا جائے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا بتانے کے لیے، نبوت کا دروازہ بند۔ جس کا عرس شریف آپ اور ہم منا رہے ہیں وہ اپنے مزار میں تشریف فرمایا، وہ بھی بتانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ آج ہم زندہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتانے آئیں گے، کل ہمارے بعد جو علماء آئیں گے وہ بتانے آئیں گے۔ اور سنیں، اور ہمیں تقریروں میں ان میں مزہ آتا ہے جن میں لچھے ہوں۔
مطلب لچھے دار تقریروں میں ہمیں مزہ آئے گا، خالی جنت کی باتیں بتائیں، خالی جنت کی باتیں بتائیں گے تو جہنم کہاں جائے گی؟ جہنم بھی تو ہے، جہنم کہاں جائے گی؟ اور ایک بات اور سن لیں، جنت کا راستہ جہنم کے اوپر ہو کے، آج یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کدھر ہے جنت کا راستہ؟ ذرا بولے بولے، میں بہت نالج کی باتیں بتاتا جاؤں گا آج آپ کو انشاءاللہ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈ میں آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤں گا۔ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر ہوتا ہے، جس راستے کو آپ اور ہم پل صراط کہتے ہیں، وہ پل صراط جہنم کے اوپر سے بچھایا گیا۔ کہاں سے بچھایا گیا؟ ذرا سنیں، اوپر سے۔ اور یہ راستہ جتنے جلسے میں آئے سب کو چلنا، اور جو جلسے سے اٹھ کے جا رہا اسے بھی جانا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اس راستے پہ میں نہیں چلوں گا، جو جلسے سے اٹھ کے جائے گا وہ بھی چلے گا۔ اس لیے پہلے دیکھ لو، میں تمہیں آج راستہ بتا رہا ہوں، سن لو، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو چلو گے کیسے؟ سن لو سن لو، جنت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور جہنم ہے نیچے، اور ایسے گیا ہے وہ راستہ جہنم کے اوپر سے۔ اب کیسے جاؤ گے؟ جھوٹ بولے ہوگے تو جھوٹ کی سواری پہ جب سوار ہو کے جاؤ گے تو جنت کے راستے پہ چل نہیں پاؤ گے، کٹ کے جہنم میں گر جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ راستہ ہے۔ ایک بات بتائیں جلسے میں آنے والے، کوئی بہت پتلا راستہ ہو، بالکل سمپل، 6 فٹ کی گاڑی کی چوڑائی اور 6 فٹ کا راستہ، اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی دے تو چلا پائے گا؟ کھلاڑی بھی بڑی مشکل سے چلائے گا۔ اناڑی تو اناڑی، چونکہ 6 فٹ کا راستہ اور 6 فٹ کا گاڑی، تو اس پہ اناڑی چلا پائے گا؟ نہیں نا۔ تو جس نے دنیا میں سیدھے راستے پہ اپنی گاڑی کو چلایا ہی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر، جس نے دنیا میں اپنی گاڑی کو، قرآن کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا سیدھا راستہ چلا، بندے دعا کر مجھ سے مجھے سیدھا راستہ چلا۔ جب یہاں تو سیدھا راستہ چلے گا تو مرنے کے بعد جو پل صراط ہے وہ سیدھے تجھے میں چلا دوں گا۔ یہاں سیدھا چل کے گیا ہوگا تو وہاں بھی سیدھا چلے گا۔ کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب۔ اور جب یہاں ٹیڑھا چل کے گیا ہوگا، کبھی جھوٹ میں گیا ہوگا، کبھی غیبت میں گیا ہوگا، کبھی فلم میں گیا ہوگا، کبھی ناچ میں گیا ہوگا، کبھی گانے میں گیا ہوگا، کبھی میں خانے میں گیا ہوگا، تو یہ ٹیڑھا ہے نا، یہ ٹیڑھے ہیں نا سب راستے۔ اللہ کا تو ہے نہیں، اللہ کا تو سیدھا راستہ ہے۔ یا اللہ کون سا تیرا راستہ؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، میرا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرے نیک بندے چلے، جن پر میرا انعام ہوا۔ تو امام حسین شراب والے راستے پہ چلے، گردن کٹا دی، شراب والا راستہ تھا یزید کا، کہا میں نہیں چلوں گا تیرے راستے پہ۔ یزید نے کہا میں زبردستی چلاؤں گا، کہا چلا کے دکھا۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ او موبائل والو، موبائل والو، او جلدی آ جلدی، پل صراط دیکھیے نہ دیکھیے تو گھر پہ جا رہے بیٹے پل صراط بتا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سن لو کیسی ہوگی پل صراط۔ قیامت میں یہ نہیں کہو گے میں گھر پہ چلا گیا تھا، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، قیامت میں تم یہ کہو گے یا اللہ میں تو چلا گیا تھا جلسے سے اٹھ کے، مفتی صاحب نے تو بتایا تھا پل صراط کے بارے میں، تو اللہ کہہ دے گا ارے بھائی چھوڑیش تو انہیں بائی پاس ہو گئے، یہ تھے نہیں نا، انہیں بائی پاس سے لے جاؤ، چھوڑو انہیں پل صراط کو مت لے جاؤ۔ تم سنو مت سنو تمہیں جانا پڑے گا اسی راستے سے، تو تم وہاں پچھتاؤ گے۔ مفتی صاحب کی بات کو سن لیتا تو بڑا اچھا رہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بتلایا تھا وہ کیسا ہوگا، جب نالج ہوگی تبھی تو چلو گے۔ تو نالج ہم آپ کو دے رہے ہیں،
اب ہم تمہیں نالج دے رہے ہیں اور یہ نالج لے لو آپ. اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ. یا اللہ سیدھا کون سا ہے؟ تو فرمایا ان کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا، جیسے امام حسین. میری ماں بہنیں بات سنیں کیسے شور مچا رہی ہیں. او بھئیے یہ کیا کرتا ہے؟ ارے بیٹے عورتوں میں سے ادھر آ جا. لے آئی نہ جا. چلو سنو آپ میری بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اچھی تقریر کبھی کرنے کا موڈ ہوتا ہے میرا نا، تو پبلک اگر نہیں سنے تو میرا موڈ ہی بدل جاتا ہے. اور میں آپ کو سنانے کے لیے آج بڑا پیارا ٹاپک اٹھا کے بیٹھا ہوں کہ جس سے آپ کا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے اور انشاءاللہ سنورے گی. اور میرے نوجوانوں بیٹھ جاؤ، بالکل محبت سے سنو. رات کتنی بھی ٹھنڈی ہو، آج رات سے کہہ دینا تیری ٹھنڈ میں آنے والے نہیں ہیں، آج تقریر سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات بتاؤں میں، سچی بات، میں وہ مولوی ہوں الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ایک جگہ جلسہ تھا، دوسرے دن کو قوالی تھی بہت بڑی، تو میری تاریخ انہوں نے صحیح طریقے سے لکھوا نہیں پائے. پھر مجھے انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ نے تاریخ لکھوا نہیں پائے؟ بولے ہاں حضرت ہماری غلطی ہو گئی. تو میں نے کہا کل کرا لو میری تقریر. تو بولے کل تو مقابلہ ہے اور قوال آ رہے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر اب آپ کے اوپر ہے. تو وہ یہ بولے کہ حضرت مقابلہ ہو نہ ہو، مقابلے کو چاہے ایک دن آگے بڑھا دیں گے، آپ تاریخ تو کل آپ کی تقریر ہے. یہ سچ بات بتا رہا ہوں. ہاں اور پھر کینسل کر دیا انہوں نے تقریر کے خاطر. یہ اللہ کا فضل ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اچھی بات ملتی ہے نصیب والوں کو، ورنہ اچھی بتانے والے نہیں ہیں. اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو آ کر اسکاتے ہیں، کہتے ہیں تو کم ہے کیا کسی سے؟ تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے بھائی کوئی بات نہیں، قرآن میں ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کوئی بات نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کوئی کہتا سنا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں تم ٹھنڈے ہو جائے. نہیں میاں تم کیا، ارے تم کیا ان سے کم ہو کیا؟ اور چڑھاتے ہیں. ابھی میری میٹنگ ہوئی تھی رامپور کے بڑے بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، پولیس کپتان، سب ادھیکاری تھے. تو وہ گھریلو معاملات پہ گفتگو کر رہے، کہہ رہے مفتی صاحب ہم بھی جانتے ہیں یہ جو جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اور خاص کر بولے تم مسلمانوں میں، بولے ان میں 90% طلاقیں یہ دوسروں کی وجہ سے ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہ لڑکی اور لڑکے میں جہاں انبن ہوئی تو رشتہ دار کہتے ہیں ارے ہم کیا کم ہے، تو ٹینشن مت لیے ہم دیکھ لیں گے اسے، تو کورٹ اور کچہری اور تھانے میں دیکھ لیں گے اسے. بولے کچھ بھی نہیں دیکھتا، تھانے کورٹ کچہری میں آخر میں طلاق بھی نہ بہت آ جاتی ہے. جبکہ سمجھانا چاہیے کہ تو بیوی ہے، اگر تیرے شوہر نے کوئی بات کہا ہے تو تجھے غصے میں نہیں آنا چاہیے. وہ تیرا شوہر ہے، چل بیٹی اپنے گھر چل جا، اس کا گھر سنبھالنا چاہیے. لیکن پھوپا الگ برقرار رہا ہے، خالو الگ برقرار رہا ہے کہ خبردار ہم کسی سے کم تھوڑی، اور ہمت کیسے ہوئی، اور چلو ایف آئی آر کرائیں گے. ہر چیز کا حل ایف آئی آر نہیں ہے. ہر چیز کا حل ایف آئی آر نہیں ہے. سمجھانا بھی ایک چیز ہے. تو سمجھانے والا اگر کوئی تمہیں ملے تو یہ کرم کی بات ہے، بڑی بات ہے. کربلا میں جھگڑا اسی بات کا تھا. حضرت حسین کا راستہ تھا سیدھا. یزید بولا شراب والے راستے پہ چلا، حسین نے کہا نہیں چلوں گا. تو کہا نہیں چلو گے تو پھر جنگ کرنا پڑ سکتی ہے. حضرت حسین نے فرمایا گردن تو کٹا سکتا ہوں مگر میں ٹیڑھا راستہ نہیں چلوں گا، جو قرآن نے سیدھا بتایا ہے اسی پہ چلوں گا. گردن کٹا دی، نہیں چلی. ہم ہیں
ہمارے کتنے ٹیڑھے راستے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جھوٹ کا راستہ ہمارا، شراب کا راستہ ہمارا، زنا کا راستہ ہمارا، سود کا راستہ ہمارا، جتنی برائیوں کے راستے ان راستوں پر ہم چل رہے ہیں۔ مجھے تو بتاؤ، تو جب یہاں ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں کیسے سیدھا چلا دے گا؟ پل صراط پہ تھوڑا سا بھٹکو گے، گرو گے تو کہاں گرو گے؟ ارے بھائی دریا کے اوپر سے جب پل جا جائے اور جب پل سے گرو گے تو کہاں گرو گے؟ دریا میں۔ اگر وہ راستہ جہنم سے الگ ہوتا تو گرتے بھی تو جہنم میں نہ گرتے، لیکن وہ راستہ جہنم کے اوپر سے ہے۔ اگر گرو گے تو جہنم میں گرو گے، اس لیے جلسے میں آنے والوں سیدھا راستہ چلنا دنیا میں سیکھ جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب پل صراط پہ تمہیں چلایا جائے تو سیدھا چلنا تمہیں آتا ہو، تاکہ سیدھا چلنا آتا ہو اور تاکہ گزر جاؤ اس راستے سے۔ سیکھو، اور یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ دوبارہ نہیں دی جائے گی، نہ دوسرا جنم ہوتا ہے نہ پنرجنم ہوتا ہے، صرف ایک ہی جنم ہے۔ اور اس جنم میں بھی اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے نا تو اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کتنے ہی مضبوط قلعہ کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت کا وقت آئے گا نا تو موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ جلسے میں آنے والے موت کا وقت نہیں رکتا، جلسے میں آنے والے موت کا وقت نہیں ٹالا جاتا۔ اگر گناہ کر لیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رو کے بلاؤ، کہو مولا تم سے ناراض ہو گیا، اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، یا اللہ تو معاف کر دے ہمیں، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آگے سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، میرے مولا تو راضی ہو جا، رات کو تہجد میں اٹھو اور تہجد پڑھنے کے بعد اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منا لو، اب بھی اگر وہ راضی ہو گیا تو جلسے میں آنے والوں بن جائے گا، لیکن اگر وہ ناراض رہ گیا، اسی حال میں بلاؤں گا، اسی حال میں موت آ گئی، مجھے بتاؤ ہوگا کیا؟ پیسہ کام نہیں آگا، بینک بیلنس کام نہیں آگا، سونا کام نہیں، چاندی کام نہیں، باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بھائی کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج تم مجھے خود اپنی پڑی ہے، آج تم تو خود اپنی پڑی ہے۔ ہائے جس دنیا کے اوپر تم دار و مدار تکیہ کر رہے ہو، یہ دنیا تو مٹی کے نیچے دفن کر کے پلٹ کے بھی نہیں دیتی، ہائے تمہیں پتہ نہیں ہے جس سے تم نے دل لگایا ہے یہی تجھے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھا کے کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تجھے مٹی کے نیچے دفن کر کے بتا قبر میں تیری کون خیریت لینے آتا ہے؟ ارے دنیا تو بے وفا ہے، جلسے میں آنے والے اگر دل لگانا ہے تو دنیا دار سے نہ لگا، مدینے کے تاجدار سے لگا، آمینہ کے لال سے لگا، مدینے والے مصطفیٰ سے دل لگا، ان سے دل لگا۔ اور جس دن دل ان سے لگ گیا نا، خدا کی قسم برے کاموں میں دل ہی نہیں لگے۔ دل برے کاموں میں کیوں لگتا؟ اس لیے لگتا جلسے میں آنے والوں کے دل نبی سے نہیں لگا، اور جب نبی سے نہیں لگا تو پھر دل بری جگہ لگے گا۔ جس دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے اس دل میں دنیا کا ڈر آ جاتا ہے، ہر چیز کا ڈر آ جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا اس دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پھر کسی کا نہیں ہوتا، پھر کسی کا نہیں۔ معلوم ہے آپ کو جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا نا تو اس وقت ایک اور صحابی تھے، شاید ان کا نام تھا عمار بن یاسر، یاسر بن عمار ایسے کچھ نام تھا، تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بلال کو پتا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، منہ دکھا رہا ہے۔ میں نے حق بات کہی، لوگوں یہ دل ہے برائی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن بتاؤ تو سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اگر صبح کا بھٹکا شام کو گھر جائے تو بھٹکا نہیں کہلاتا، اگر برائی کی طرف گئے اسے سمجھایا سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ کمیٹی والے روئے، رو کے انہوں نے توبہ کری، حضرت واقعی یہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، وعدہ کرتے ہیں مقابلہ کینسل، اور اس کے بعد میں جو یہ 3.5 لاکھ روپیہ اس کی مسجد پر بھائی بازار
سبحان اللہ مزار پہ مسجد تعمیر کرائی گئی. ارے اللہ والوں کے مزاروں پر مسجد ہیں. آپ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جاؤ مسجد پہلے ملے گی. صابر پیا کی بارگاہ میں جاؤ برابر میں مسجد ملے گی. اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ مسجد ملے گی. او جلسے میں آنے والوں اپنے جلسے کے طریقے کو بدلو, اپنے جلسے کے طور کو بدلو, ورنہ مرنے کے بعد ایک کا حساب دینا ہے. جلسے میں آنے والوں سنو, اسے کہتے ہیں ایمان. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عورت کری آواز زنا ہو گیا سزا دیں, زنا ہو گیا سزا دیں. تقریر کا ٹاپک نہیں بدلا میرا, وہی رہے گا زنا ہو گیا آقا مجھے سزا دیں. رسول میرے نبی نے فرمایا اس کے گھر کا جا, اس سے گھر پوچھ کا ہو یہ پاگل تو نہیں, کبھی پاگل پنے میں کہہ رہی ہو. اس کے گھر معلوم کر کے آئے, گھر والوں نے بتایا نہیں پاگل نہیں ہے, اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. اب جب اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتا تیری سزا کیا؟ اس کی آپ کا سزا جو بھی ہو مجھے سزا منظور ہے, لیکن قیامت کی سزا سے بچ جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے سنسار کر دو. سنسار کرنے کا مطلب یہ کہ پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. وہ کرے غور کرے سزا ملی, لیکن مجھے یہ سزا منظور ہے. آقا میں اس سزا سے بھاگوں گی نہیں, آقا اس سزا سے میں پیٹ نہیں پھیروں گی, آقا اس سزا سے میں منہ نہیں بولوں گی, مجھے یہ سزا منظور ہے میرے آقا. مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے یا رسول اللہ یہ سزا مجھے منظور ہے, لیکن یا رسول اللہ میری اجازت ہے تو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہو کیا بات کہنا چاہتی ہوں. اور کہنے لگی یا رسول اللہ زنا میں نے کیا ہے, خطا میری ہے, زنا میں نے کیا ہے, گناہ میرا ہے, زنا میں نے کیا ہے, غلطی میری ہے, لیکن آقا میرے پیٹ میں زنا سے ایک بچہ ہے, جب میں مر جاؤں گی تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا, اس کی کیا خطا ہے. میرے نبی نے فرمایا تو نے اب بتایا نا واقعی تیرے بچے کی کوئی خطا نہیں ہے, زنا تو نے کیا ہے, جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا جا تیری سزا کو ہم نے ڈیلے کر دیا. ڈیلے سمجھتے ہیں, لیٹ کر دیا. جب تک تیرے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی, جب تک تیرے اوپر سزا کو روک دیا گیا, جب بچہ پیدا ہو جائے تب جو سزا دی جائے گی. چلی گئی. اسلام کتنا پاک مذہب ہے, کتنا پیارا مذہب ہے. اسلام ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا, جس نے گناہ کیا اسی کو سزا دیتا ہے. اسلام ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا. نہیں, مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. کہا اس بچے کو سزا نہیں دی جائے گی, اس کی کیا خطا, جا چلی جا. جب بچہ پیدا نہ ہو جائے, اب جب تک نہ آنا, وہ لوگ ذرا غور کرو, چلی گئی. جانے کے بعد اس کو سزا بھی پتا چل گئی, آنے سے پہلے پتا نہیں تھا سزا کیا ہوگی, لیکن اب پتا چل گیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی سے سزا کا پتا چل گیا, یہ کبھی نہیں جائے گی نبی کی بارگاہ میں, اس لیے کہ مرنے کے لیے کون جائے گا. اسے سزا کا پتا نہیں تھا تو چلی گئی. ابھی سے پتا چل گیا سزا ہے پتھر مار کے جان سے مار دینا, اب نہیں جائے گی. لیکن لوگوں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ نہ سزا سے ڈرتے ہیں نہ وہ توبہ سے پیچھے ہٹتے ہیں. نہ وہ سزا سے ڈرتے ہیں نہ توبہ سے پیچھے ہٹتے ہیں. چند دن آئے تھے کہ بچے کی پیدائش ہو گئی, اور جب بچے کی پیدائش ہو گئی نا لوگوں, اپنی گود میں بچہ اٹھایا اور مدینے والے کی بارگاہ میں جانے لگی. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہے خاتون؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے, مجھے جو مہلت دی تھی بچے کی پیدائش تک دی تھی, اب بچے کی پیدائش ہو گئی, میری مہلت ختم ہو گئی, اب میں جا رہی ہوں اپنی سزا کی طرف. کہا پاگل ہے, تجھے پتا تیری سزا کیا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے, میری سزا ہے پتھر مار مار کے مجھے ہلاک کر دینا. تو کہا کیوں جا رہی ہے؟ مرنے کے لیے. ارے کیوں جا رہی ہے مرنے کے لیے؟ نہ جا, بچ جائے گی. مدینہ چھوڑ کے کہیں دور چلی جا, زندگی گزار لینا, بچ جائے گی. کہنے لگی مشورہ تو اچھا ہے, مدینہ چھوڑ کے میں سزا سے تو بچ سکتی ہوں, لیکن کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا کی خدائی نہ ہو. خدا سے کیسے بچوں گی؟ ارے مدینے سے تم مجھے کہہ رہے ہو چلی جا, میں چلی جاؤں گی, نبی سے دور ہو جاؤں گی, تو پھر ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا کی خدائی نہ ہو. خدا سے کیسے بچوں گی؟
اور میں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ خدا کی سزا سے بچ جاؤں، اس لیے تو جا رہی ہوں میں تاکہ خدا کی سزا سے بچ جاؤں. اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی سے دور بھاگ، میں بھاگ جاؤں گی، ٹھیک ہے میں مدینہ بھی چھوڑ دوں گی، مدینے کے جنگلات میں بھی نہیں رہوں گی، میں عرب چھوڑ دوں گی، لیکن کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں خدا کی خدائی نہ ہو، تاکہ اس خدا سے بھی بچ جاؤں. ہائے ہائے، سب کے جواب بند کر دیے تھے اس نے. کہا میں تو خدا کی سزا سے بچنا چاہتی ہوں. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، اپنے بچے کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، گود میں لیا. اللہ کے رسول کی بہت خبر آ گئی. لوگوں کو ایسا ایمان ہوگا اس کا کہ سزا موت ہے، مگر موت سے بھی نہیں گھبرا رہی ہے، اس لیے تاکہ قیامت میں بچ جاؤں. موت سے بھی موت بھی گھبرا ہے تاکہ قیامت میں بچ جاؤں. جلسے میں آنے والوں اللہ کے رسول اپنے بچے کو لے کے بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، میرے آقا میری سزا پوری کی جائے تاکہ قیامت میں عذاب جہنم سے بچ جاؤں. سارے لوگ دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیسا جذبہ ہے اس کا، کیسا جذبہ ہے. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تیری آنکھوں میں آ گئی وعدے کے مطابق، یا رسول اللہ میری سزا پوری کرا. نبی نے فرمایا تو تیرا بچہ کہا ہے. چادر پھٹائی عرض کرنے لگی آقا میرے سینے سے چپکا ہوا میری گود میں. میرے نبی نے فرمایا تیرا بچہ تیری گود میں کیا کھاتا ہے؟ عرض کیا آقا یہ میری چمٹی کا دودھ پیتا ہے. نبی نے فرمایا پتھر مار کے تجھے تو ہلاک کر دیا جائے گا، تیرا بچہ کیا کھائے گا؟ اس لیے تیری سزا کو اور ڈیلے کیا جاتا ہے اور موثر کیا جاتا ہے. چلی جا جب تک تیرا بچہ وہ کھانا نہ کھانے لگے جب تک نہ آنا، اس لیے تاکہ تجھے ہلاک کر دیا جائے تو تیرے بچے کو کھانے کے لیے پریشانی نہ پڑے. جب یہ کھانا کھانے لگے کیا اسلام ہے یار، کیا اسلام ہے. جلسے میں آنے والے کیا اسلام ہے. چلے جائے سے پھر لے گئی پالنے لگی. جو 2 سال کی 2 سال کی مدت ہوتی ہے نہ دودھ پلانے کی، وہ مدت مکمل کی. نیند تو نہیں آ رہی نا. اللہ کرے کہ دل پہ لگے، اللہ کرے ہمیں توبہ نصیب ہو. لوگوں توبہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، بد نصیبوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. جنہیں توبہ نصیب ہو جائے سمجھ لو وہ خوش نصیب ہے. جنہیں توبہ نصیب ہو گئی سمجھ لو اللہ راضی ہو گیا. جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی سمجھ لو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہو کے مرے ہیں وہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غریب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل برے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں امیر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو. آ گئی اپنے بچے کو لے کے چلی گئی. 2 سوا 2 سال دودھ پلایا اور جب بچہ روٹی کھانے لگا، جب بچہ ٹکڑے کھانے لگا، جب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا تو بچے کو گود میں لے کے پھر نبی کی بارگاہ میں آنے لگی. پھر کہو تو پاگل ہے پھر کیوں جاتی ہے؟ کہ سوال میرا پہلا تھا وہی اب ہے. جاؤں گی ایک نہیں، اگر ایسی ہزاروں زندگیاں بھی قربان کرنا پڑے تو جاؤں گی. مجھے پتا ہے عذاب جہنم بہت دردناک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بستی قریہ علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. دیکھو بہت محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. ایک آدمی بھی نہ اٹھے میرے ان جملوں کو سنے. پتہ نہیں اگلے سال آپ ہوں یا نہ ہوں، میں ہوں نہ ہوں، یہ باتیں ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں یا نہ آئیں. ہم صدا کر رہے ہیں، صدا کر کے چلے جائیں گے. لوگوں مانو نہ مانو، لیکن خدا کی قسم موت کے وقت بڑا پچھتانا پڑے گا.
بہت پچھتانا پڑے گا، ہائے ہم نے کیا کیا۔ اللہ فرمانا ان الانسان لفی خسر، انسان مکمل گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں انسان، اللہ فرمانا گھاٹے میں ہے۔ ذرا بات سنے میری، آ گئی پھر آ گئی بچے کو لے کر، نبی نے فرمایا کیسے آئی؟ عرض کیا آقا میرا بچہ وہ روٹی کھانے لگا، میرا بچہ رزق کھانے لگا، میری سزا پوری کرتے ہیں۔ یار کیسی جنون تھا اسے پاک ہونے کا، کیسا جنون تھا توبہ کا، کیسا جنون تھا جہنم سے بچنے کا۔ اور اللہ نے انسان سے زیادہ طاقتور دنیا میں کسی کو نہیں بنایا۔ اگر انسان نیت کر لے کسی چیز کو چاہ لے تو اللہ اس کے چاہنے سے وہ اس کا کام بنا بھی دیتا ہے۔ چاہنے سے اللہ اس کا کام بنا بھی دیتا ہے، لیکن کوشش کرنے سے۔ یہ جو بلب جل رہا نا، اس بلب کو بنانے والے نے جب بنایا تو 999 مرتبہ فیل ہو گیا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں توڑی، اور جب 1000ویں مرتبہ بنایا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ محنت کرو، جلسے میں آنے والوں تم محنت کرو گے، اللہ تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آ گئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی آقا میرا بچہ کھانا کھانے لگا ہے یا رسول اللہ مجھے سزا پوری کرنے۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر سنو، جب بچہ کھانا کھانے لگا تب اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی سزا کو پورا کیا جائے۔ لوگوں اس کی سزا پورا کرنے کے لیے اس کو پتھر مارا گیا، اور پتھر مارنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ سزا مکمل ہو گئی، ہلاک ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ جب ہلاک ہوئی نا، ہلاک ہو گئی، اس کے بعد مدینے کی کچھ عورتیں اس کا تذکرہ کر رہی تھیں اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔ عورت کی ایک عادت ہوتی ہے تذکرے کرنا، چغلی کرنا، کہ کچھ تو کہہ رہی تھی اس نے بڑی اچھی توبہ کی تھی، کچھ کہہ رہی تھی اس نے ایسا کام کیا کہ اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے یہ بات عورتوں کی سن لی، جلال میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار اس اللہ کی نیک بندی کا اگر لان تان کیا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے اتنی سچی توبہ کی تھی، اگر اس کی توبہ پوری دنیا میں پھیلا دی جائے تو پوری دنیا والوں کے لیے اس پر اکیلی کی توبہ کافی ہو جائے۔ اس نے ایسی توبہ کی تھی، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی توبہ کر لینا تو اس کے پرانے گناہوں کو یاد نہ دلانا۔ جلسے میں آنے والا بہت سے کہتے ہیں اوفو اب تو تم بڑے نیک بن کے دکھا رہے ہو، تم تو پہلے ایسا کرتے تھے اب تو بڑے بڑی نمازی بننے ہو۔ اگر پہلے کوئی گناہ کرتا تھا اور پھر اس نے توبہ کر لی، خبردار اس کے پرانے گناہوں کو نہ کہنا، خبردار نہ کہنا پہلے شراب پیتا تھا، خبردار نہ کہنا پہلے تو نے یہ حرام کام کیا، پہلے جو کیا وہ کیا، لیکن اگر توبہ کر لیا تو اسے گلے لگا لینا۔ معلوم ہے تمہیں اللہ توبہ کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو تو کون ہوتا تانا دینے والا؟ تم کون ہوتے ہو تانا دینے والا؟ جب اللہ راضی ہو۔ دیکھیں 1:40 ہو گیا، بس 50 منٹ تک میری تقریر چلے گی، اور اس کے بعد میری تقریر ختم، چونکہ کافی دیر ہو گیا میری تقریر کو، اور آپ بہت اچھا سنیں میرے بعد بھائی ہاشم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے توبہ، توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو۔ اچھا یہ کیسے پتا چلا گیا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بھی بتلا دوں اجازت ہو تو؟ ہم نے توبہ کی، اب پتا کیسے چلے کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتا دوں اجازت ہو تو؟ بھئی توبہ کرتا آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے پتا کیسے چلے؟ جس گناہ سے ہم نے توبہ کی اور توبہ کے بعد وہ گناہ ہم نے دوبارہ نہ کیا تو سمجھ لو ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ کیونکہ اللہ راضی ہے، اللہ نے روک لیا۔ میں نے کیا کہا تھا تقریر کے شروع میں؟ جب اللہ راضی ہوتا تو برائی کی طرف نہیں جاؤ گے، روک لے گا۔ اور اگر تم برائی کی طرف جا رہے ہو سمجھے تیرا رب ناراض ہے، یہ تیرے اوپر عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، نام سنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا؟ قحط پڑ گیا، بارش نہیں، اور
اور جب پہلے بارش نہیں ہوتی تھی تو فصلیں ختم ہو جاتی تھی، سبزہ زمین اگانا بند کر دیا کرتی تھی، جانور پیاس سے مرنے لگتے تھے، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے تڑپنے لگے، لوگ انسان سے پیاس سے تڑپنے لگے، جانیں تڑپنے لگی، زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا، مگر اب کم ہوتا ہے۔ اب اگر بارش نہ ہو تو کہتے ہیں للہ موبائل پہ دیکھیے کب بتا رہے ہیں بارش۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور للہ سے پوچھنے والے، بارش موبائل نہیں کرتا، موبائل للہ نہیں اللہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ للہ دیکھیے موبائل پہ بارش کب بتا رہا، بارش موبائل بتائے گا، یہ کرے گا بارش، بارش اللہ کرے گا۔ یہ بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ پھر وہ نیٹ پہ دیکھتا ہے، پھر کہتا فلاں دن اتنے % بارش ہے، اتنے % بارش ہے، اتنے % بارش ہے، اور جلد سے آنے والا تمہیں پتہ نہیں ہے بارش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پہلے اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو ایک کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ اکٹھا ہو کے میدانوں میں نکلتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، اللہ سے بارش کی دعائیں کرتے تھے، پھر بارش ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ایسا؟ اس کو نماز بولتے ہیں، نماز کسوف و خسوف، وہ اس کو استسقاء کی نماز بھی ہوتی تھی، سورج گرہن کی نماز بھی ہوتی تھی۔ اور جب یہ تکلیف میں پریشانیاں آتے تھے تو نمازیں پڑھتے تھے اکٹھے ہو کے، کبھی کسوف و خسوف، کبھی استسقاء کی نماز۔ اور معلوم ہے یہ اپنی بچوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو، مویشیوں کو لے جاتے تھے میدانوں میں، اور اس وجہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، بارش برسا دے۔ جانوروں کو نکال لیا کرتے تھے لوگ، جانوروں کو لے جایا کرتے تھے، یا اللہ ان کے صدقے میں بارش کر دے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا بارش نہیں ہو رہی ہے تو گاؤں میں چاول اکٹھے ہوتے ہیں، تو حضرت ہمارے بچے ہیں تو تمہارے بچے بچے ہیں تو ہمارے بچے کے فرشتے۔ بات بتاؤ نا یار، جو مسجد میں کام ہو رہا ہے وہ دین کا کام نہیں ہے، جو مدرسے میں کام ہو رہا ہے وہ دین کا کام نہیں ہے، سب فری کرو۔ مولوی سبزی لینے جائے فری میں دو، مولانا صاحب بات ہے کہ نہیں؟ مولانا کو فری دو سبزی، اور پھر مولانا اگر نماز پڑھانے کے پیسے لے تو مارو پکڑ کے کہ ہم تو سب فری دے رہے ہیں، پھر کیوں لے رہا ہو؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم مولانا سے اپنے امام تک سے نہیں چھوڑتے، امام کو بھی مول دیتے ہو اور زیادہ لے لو گے تو میرے بھائی ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی نے نذرانے کی بات کر بھی دی تو کون سی اس میں مطلب یہ کہ اتنی بڑی طوفان کی بات آ گئی کہ اس کو شیئر کیا جا رہا، ویڈیو پہ ڈالا جا رہا؟ تمہیں زیادہ ناپسند ہے تو مت بلاؤ، کسی کو رسوا تو نہ کرو یار، خدا را کسی کو عزت تو نہ اچھالو یار۔ میرے معاشرے میں ابھی اگر کسی کا کوئی معاملہ وائرل ہو تو ہم خود شیئر کرتے ہیں، بتا آج تو اسے رسوا کر رہا ہے، اس کی تو آج بے عزتی کر رہا ہے، اگر قیامت میں اللہ نے تجھے رسوا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا قیامت میں اگر اللہ نے رسوا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بندوں پہ کے عیبوں پہ پردہ ڈالو تاکہ قیامت کے دن اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ دنیا میں اللہ کی مخلوق پر جو ان کے خطا ہیں ان پہ پردہ ڈالو تاکہ اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ حضرت موسیٰ نے اس کی مولا کو ہے کون ذرا بتا دو۔ کہا موسیٰ، یہ جملہ سنو، موسیٰ جب اس نے توبہ نہ کیا تھا، جبھی میں نے اس کا نام نہ بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لیا، اب کیسے بتا دوں؟ ہائے 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 ہائے، جب وہ گناہگار تھا میں نے تبھی اس کا نام اجاگر نہ کیا، جب وہ خطاکار تھا تبھی میں نے اسے رسوا نہ کیا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو گیا، موسیٰ اب کیسے بتا دوں؟
اب کیسے بتا دوں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میرا مولا معاف فرمائے۔ سارے لوگ مل کے ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا